پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے راولپنڈی میں جلسے کا اعلان تو واپس لے لیا گیا تھا، لیکن یہ اعلان ضرور کیا گیا تھا کہ راولپنڈی میں ہم احتجاج کریں گے۔ احتجاج کس مقصد کے لیے کریں گے؟ زیادہ تر معاملات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کنفیوژن کا شکار تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سرکاری وسائل کے ساتھ پنڈی کے اندر آ کے احتجاج کرنے کے لیے تو پہنچے تھے، لیکن ان کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیا گیا، یہ خود کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے واپس جانے کا اعلان کیا، لیکن دیگر مرکزی قیادت پنڈی میں کہیں نظر نہیں آئی۔ نظر کون آئے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، معصوم اور سادہ لو شہری، جنہوں نے دن بھر پولیس کی شیلنگ کا سامنا کیا، لاٹھی چارج کا سامنا کیا، لیکن احتجاج نہ ہوا۔ اس پورے دن کی ایکٹیویٹی سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا حاصل کیا؟ خالد صاحب سے جانیں گے۔ خالد صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹک پل سے واپس چلے گئے اور کارکنوں میں انہوں نے کہا جی کہ آپ واپس آ جائیے۔ پنڈی کے اندر دن بھر جو ہوتا رہا، پاکستان تحریک انصاف نے اس سے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ بھٹی صاحب، غالب کا ایک شعر ہے، تھی خبر گرم کے غالب اڑیں گے پرزے، لیکن ہم بھی گئے لیکن پر تماشا نہ ہوا۔ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا۔ اچھا صاحب، آپ نے تماشے کی بات کی ہے، لیکن پہلے اگر ہم اپنے ناظرین کو ایک شارٹ سنوانا چاہیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، کس مقصد کے لیے آ رہے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے پنڈی کے اندر، ذرا وہ سنیے اور پھر یہی خالد صاحب سے گفتگو کا مزید آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جنہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے تھے، جو ان کے منصب کے بالکل شیان نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے دیکھیں تماشا ہوگا، تو وہ تماشا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کے لیے یقینی طور پر تماشا ہو سکتا ہے۔ سرکاری وسائل، لینڈ کروزر، سیکیورٹیز، گاڑیاں، اس کے ساتھ دیگر آس پاس کے جو ان کے محافظین تھے، بڑی فوج ان کے آس پاس موجود تھی، ان کی سیکیورٹی پر مامور، اور ان کے ہر لحاظ سے سہولت کا بھی خیال تھا۔ لیکن اس تماشے کے لیے کیا واقعی یہ ساری قیمت عام شہریوں نے چکانی تھی، تحریک انصاف کے عام کارکنوں نے چکانی تھی؟ خاص تماشے کا ذکر کیا، علی امین گنڈا پور صاحب یہی کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیے راولپنڈی میں جا کے انشاءاللہ تماشا ہونا ہے۔ تو مطلب یہ سٹیٹ آف افیئرز ہے کہ آپ نے تماشے کے لیے پورے دن ایک اہم ترین ایک جو آپ کا ایک کنٹونمنٹ، جہاں پہ ایک بہت سینسٹیو آپ کا شہر کنسیڈر ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ نے تماشے کے لیے سب کچھ کیا آپ نے، لیکن وہ تماشا بھی نہیں ہوا بھٹی صاحب۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جلسے کو لیڈ کر کے آ رہے ہیں پختونخوا سے، تو ہم لیاقت باغ کی طرف رخ کر رہے ہیں، کارکن وہاں جمع تھے ان کے، لیکن وہ ان کے لیڈر علی امین گنڈا پور جو تماشا کہتے تھے تماشا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کارکنوں کے آگے وہ خود تماشا بن گئے۔ جس طرح آج جب وہ واپس وہاں سے مڑے تو لوگوں نے ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ تماشے کر کے سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد حاصل کبھی کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا بھٹی صاحب، سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنی جو کفیات کا اندازہ کریں، آپ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ان کو ان کا لیڈر ہے جیل میں بیٹھا پش کر رہا ہے، وہ کبھی ادھر دائیں طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف گھوم جاتے ہیں، کبھی ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آج سارا دن جو ایکٹیویٹی ہوئی، لیڈرشپ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل پر ہمیں نظر آئی، جلسہ گاہ میں تو لوگ نظر نہیں ہمیں آئے، وہ عام لوگ تھے، عامت الناس تھے، وہ بیچارے اپنے لیڈر کی محبت میں نکل آئے تھے۔ لیکن کیا میسیج دیا آج آپ نے حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ 0/0، 0 میں جتنے مرضی جمع کرتے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک حکمت عملی بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی گفتگو سے گریز کرنا ہے۔ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ یہ تماشا لگانا چھوڑیے، آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہاں عوام کو ڈیلیور کریں۔ آج بھی ایک بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے، جو پختون ہے اس کی سیکیورٹی پر آئے دن بدن سوالیہ نشان کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختون ہیں؟ وہ اپنے لیڈر کو راضی کرنے کے چکروں میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی لاہور پہنچتے ہیں، وہ بھی پہنچ نہیں پاتے، کبھی بیچ میں نہ کوئی۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو کھل کے کریں۔ صاحب، اکثر ہم نے نوٹ کیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اکثر آپ کی تجاویز کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے، پتہ نہیں، تو اب کوئی ایسی آپ بھی تجویز دے دیں، شاید آنے والے دنوں میں اس کے اوپر یہ عمل کر لیں اور ایک مفید ایک سیاست کا یہ عملی مظاہرہ کر سکیں۔ پٹی صاحب، یہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، یہاں جو ان کو آئینی رول ہے یہ اپنا آئینی رول ادا کریں، یہ جلسہ کھیلنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، جلسہ ہونا بھی نہیں ہے۔ کل بانی پی ٹی اے نے خود کہا ہے، انہوں نے کہا یہ نہ کہیں NOC دیں گے بھی تو دیں گے شہر سے باہر، سنگ جانی اور لاہور میں، ادھر آپ کو وہ دور دراز لکھانہ کے علاقے میں، مویشی منڈی میں، قصور کے نزدیک۔ تو اس طرح 6 بجے پھر آگے یہ سڑکیں بند کر دیں گے، جلسہ آپ سے ہونا نہیں ہے۔ تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ رویہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ تماشا نہ بنائیں کسی کو،
نہ کہ یہ مجھے ڈر ہے کہ خود تماشا نہ بن جائیں، اور سنجیدگی کے ساتھ کہیں بیٹھیں حکومت کے ساتھ، بالکل ٹھیک۔ ہم گفتگو کی داغ بیل ڈالیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سنجیدہ سیاسی رہنما ہیں، ان سے ہی مشورہ لے لیں، ان کے پیچھے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، جب کسی کو امام تسلیم کر لیتے ہیں آپ